یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب نبی فی الہند سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں اللہ کے کئی برگزیدہ بندوں کے قدموں میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ اور وہ ولی ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اتنے لوگ کسی ولی کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ حضور غریب نواز کی خصوصیت ہے۔ ہندوستان کے مورخین سے لے کر بد عقیدہ مصنفین تک سب اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے ایمان کی دولت حاصل کی ہے۔ 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے ان کو جو لقب ملا تھا وہ قطب المشائخ بحر و بر کا لقب ملا تھا، کہ وہ مشائخ جو بحر و بر کے قطب ہیں ان کے بھی قطب کا نام اگر کچھ ہے تو وہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا، غریب نواز کہتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا، اور غریب کے کئی معنی ہے جس میں سے 2 معنی بڑے مشہور ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اجنبیوں کو نوازنے والا، اس لیے کہ لوگ اپنوں کو نوازتے ہیں، اجنبی کو بہت کم نوازا جاتا ہے، تو غریب کا ایک معنی اجنبی بھی ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، تو یہاں وطن کے مقابلے میں غربت استعمال ہے۔ امام اہل سنت کا بھی ایک شعر ہے کہ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، یہاں بھی جو ہے صبح وطن اور شام غریباں دونوں ایک دوسرے کی ضد بیان کی گئی ہے، تو غریب کا ایک معنی اجنبی بھی ہے۔ اب غریب کا یہ جو پہلا معنی اجنبی لیا جاتا ہے کہ غریب نواز یعنی اجنبیوں کو نوازنے والے، تو چونکہ ہندوستان ملک جو ہے غریب نواز کے لیے اجنبی تھا، یہاں کے رہنے والے بھی اجنبی تھے، اور غریب نواز آئے اور ان کو نوازا کس چیز سے؟ روزی روٹی سے تو ہر کوئی نواز سکتا ہے، کپڑے اور مکان تو ہر کوئی تقسیم کر سکتا ہے، غریب نواز نے اس نعمت سے ان اجنبیوں کو نوازا جو نعمت کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ 90 لاکھ کو غریب نواز نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ بھی نوازنا ہے۔ اور جو ایمان کی نعمت دے سکتا ہے پھر وہ کون سی نعمت نہیں دے سکتا؟ شاہدوں کو نماز میں ملا کیا ہے اور ملنا کیا ہے؟ ملنا تو انہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ میرے رسول نے نماز کی اتنی سخت قید لگائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس نماز میں دل حاضر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ کتنوں کے دل نماز میں حاضر ہوتے ہیں، صاحب مصلی سے لے کر آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دل کی حضوری کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طہارتیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو استنجا کی سنتیں پتہ نہیں ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی میں استنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سردی میں کیا ہوتا ہے۔ گرمی میں استنجا کا طریقہ جدا ہے، سردی میں جدا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ارے جو ٹھیک سے پاک نہ ہو سکے وہ کیا خاک نماز ادا کریں گے؟
اور انہیں نماز میں ملنا کیا ہے، بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو بندو، جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے تھے وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو، ان کے کام آؤ، ان کے دلوں کو خوش کرو تو تم سے اللہ راضی ہوگا۔ اور یہی کام اگر زمین پہ کسی نے کیا ہے تو صوفیاء کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا ہے۔ آج ہم تو خود غرض لوگ ہو گئے، اپنی آنگن کا کچرا جب تک پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ جس عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ تو کچرے کو جھولی میں سمیٹ کر بستی کے باہر لے جا کر کے پھینکنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کو ہی کچرے کا سبب بنانے لگے۔ کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہ گزری، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ دین کی اصل اساسوں کو آپ نے پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ جو چیزیں نفس پر آسان تھی ان چیزوں کو اختیار کیا، اور جو چیزیں نفس پر گرا تھی ان کو چھوڑ دیا۔ آئیے، میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے؟ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی۔ سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے۔ 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے، اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو، کن کو؟ برہمنوں کو، کن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اپنے مذہب میں انتہائی سخت لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں روٹی کا جو پاؤ ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوکھا ہوا ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھایا۔ آپ کی زندگی میں ہندوستان آنے کے بعد کبھی سالن نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے کھاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ خود غریبوں کے لیے لنگر جاری کر رکھا ہے، اور اس لنگر کے اخراجات اس زمانے میں سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے اس زمانے میں غریب نواز کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دادا پرداداؤں سے سنا ہوگا کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے۔ یہ تو دادا پردادا کی بات ہے۔ آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے وہ شہر بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا، اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ غریب نواز پیوندار کپڑے پہن کر اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس وقت 2000 روپے یہ آتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار غریب نواز نے خود فرمایا، بابا کتب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مطبخ کا ذمہ دار آتا اور عرض کرتا حضور کھانا بنانا ہے تو آپ فرماتے تھے میرے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے۔ غور فرمائیں، وہ کھلاتے تھے، وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، کھلانے والے تھے، وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے جوگی غریب نواز سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ وہ لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم اس فقیر سے جس کا نام معین الدین ہے مناظرہ کریں گے۔ غریب نواز فرماتے تھے پہلے کھانا کھا لو بابا، اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا۔ تھک کر آئے ہوں، سفر سے آئے ہوں، پہلے تھوڑی راحت لے لو۔ لوگ ان جملوں میں کیا بلا کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اس جملوں کے جادو کا شکار ہو گئے۔
بڑے بڑے آنے والے مناظر غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے. آپ غور فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مذہب کھانے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کھلانے سے پھیلے گا. مذہب مصیبتیں تھوپنے سے نہیں پھیلے گا، مذہب مصیبتیں دور کرنے سے پھیلے گا. مذہب کانٹے بونے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کانٹے اٹھانے سے پھیلے گا. آپ جانتے ہیں کوئی غریب ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. اب سیرت اور غریب نواز کی زندگی کو پھر ملاحظہ کریں. سرکار غریب رسول پاک نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا اپنے اخلاق سے. تو رسول پاک نے اپنے کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا. غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج چوہان کے گھر میں اسلام پہنچایا. اب اس کے گھر میں اسلام پہنچنے کی کیا روایت ہے اب سنیے. تاریخ میں آتا ہے پرتھوی راج چوہان نے جس وقت جادو کے لیے، اب یہاں پھر آئیے، حضور علیہ السلام کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا، غریب نواز کو بھی پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا گیا. اللہ اکبر. تو پرتھوی راج چوہان نے جادو کے لیے جے پال جوگی کو بلایا. اس کو اجے پال بھی کہتے ہیں. جے پال جوگی نے خوب کیا، وہ پتھر پھینکا، سانپ پھینکے، بچھو پھینکے، رسیاں پھینکی، کیا کیا سب کیا اس نے. لیکن آپ بار بار اس کو سنے ہیں، میں اس کی تکرار نہیں کروں گا. لیکن جب سب کر کے تھک گیا پرتھوی راج چوہان نے اس کو بلایا. کہ یہ اس پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، معین الدین پہ اثر کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں اتنی پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا. یعنی عورت کو نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ گندی نظر سے، بد نظری کے طور پہ، پاپ کی نظر سے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا. اسی لیے اس پہ جادو نہیں ہوتا. اگر اس کی نظروں کو تو گندی کر دے تو میں گارنٹی لیتا ہوں یا تو وہ مرے گا یا تو وہ پاگل ہو جائے گا، اثر ہو جائے گا جادو کا. اس نے کہا مرد تو آخر مرد ہوتا ہے، مرد کے سینے میں دل ہوتا ہے، پتھر نہیں ہوتا. پرتھوی راج اپنی طرح سمجھ رہا تھا میرے غریب نواز کو. کہا کہ آخر دل ہی تو ہے اس کا، اس کے سینے کے اندر، اس کے سینے میں دل ہی تو رہتا ہے، کوئی پتھر تو نہیں رہتا. تو اس نے کہا لڑکیوں کو بھیجو، اجمیر کی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجو. وہ انا ساگر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا ہے. جب ہندوستانی ناریوں کا حسن دیکھے گا تو پھر وہ بھی جو ہے دین دھرم چھوڑ کر، تسبیح مصلی چھوڑ کر ایمان کا سودا کرے گا. لیکن وہ اپنی طرح سمجھ رہے تھے. ہندوستان کی اجمیر مقدس کی سب سے خوبصورت لڑکیوں کو چنا گیا جن کے حسن کی داستان اجمیر کی پتھریلی زمین سے لے کر بنارس کی سرزمین تک تھا. جن کے حسن کے چرچے، ان لڑکیوں کو جمع کیا گیا. وہ لڑکیاں کپڑے پہن کر، سنگار کر کے، آدھے ادھورے لباس پہن کر گئیں اور اپنے پازیب غریب نواز کے پاس جا کر بجانے لگی. آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، آپ نے نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ جس کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے جلوے بستے ہوں وہ کسی کے حسن پر سودا نہیں کیا کرتا. وہ تو ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن ہیروئن کی تصویر بھی اپنے موبائل کے اسکرین پر رکھی ہوئی ہے. وہ تو ہم لوگ ہیں نا. ہم لوگوں تو بہت زبان دراز لوگ ہیں. ہم لوگ بڑی زبان رکھتے ہیں، دل ویسا نہیں رکھتے، زبان ایسی رکھتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکیاں گئی، پازے پجایا. میرے خواجہ نے ان کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. ہمیں انا ساگر کا کٹورے میں سمیٹنا یاد ہے، اونٹوں کا زمین پہ بٹھانا یاد ہے، لیکن ان لڑکیوں پہ نظر کا نہ اٹھانا شاید ہم بھول گئے. آج کا پرتھوی راج بھی زیر ہو سکتا ہے قدموں میں، شرط ہے کہ نگاہوں میں وہ پاکیزگی پیدا کر لو، نگاہوں کے اندر وہ طہارت پیدا کر لو. یہاں تو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کو دیکھے بغیر سکون نہیں آتا. سفر میں بور ہوتے ہیں تو گانے سن کر کے دلوں کو تسکین دیتے ہیں. سوچو سفر کرتے کرتے گانے سن رہے ہو اور اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مر جاؤ گے تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیا منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے؟ احساس کرو، غور کرو.
آپ سب جانتے ہیں کہ میرے استاد محترم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ایسی میری سوچ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اساتذہ کو سبق سنانا چاہیے، تقریر نہیں سنانا چاہیے۔ وہ لڑکیاں جب واپس گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ لڑکیاں کہتی ایسا لگتا ہے شاید آج اس کا کوئی عبادت کا دن تھا، اس لیے اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا۔ یہ بہت خاص بات ہے، مسلمان کے دن، جملے پہ توجہ کریں، مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ تو کہا کہ شاید آج اس کی عبادت کا دن تھا، اس نے دیکھا نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر کے کہا تم چلی جاؤ ناکارہ ہو، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور پھر پرتھوی راج نے اپنی بیٹی کو نصف کپڑے اور نصف اوریاں جسم کر کے بھیجا۔ وہ لڑکی بہت چتر چالاک اور ہوشیار تھی، وہ پہلے گئی اور انا ساگر میں اس نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیا۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جب کوئی عورت کپڑے یا کوئی مرد کپڑے گیلے کر لے تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حیا کے پردے میں کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا بھیگنے کے بعد برابر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ غریب نواز کے پاس سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے بہت متوجہ کیا آپ کو، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آخر کار اس نے کہا اے معین الدین میرے حسن کی توہین مت کر، مجھے دیکھ تو صحیح۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر کو پھینکتے ہوئے فرمایا بیٹی کسی عورت کو اجازت نہیں کہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے۔ آپ نے بیٹی فرما کر کہا کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے۔ اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اسلام کا قانون یہی ہے، عمر میں بڑی ہے عورت تو ماں کا درجہ برابر ہے تو بہن کا درجہ، اور عمر میں چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ چوتھا رشتہ شادی سے پہلے اسلام کسی کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، قربان جائیں۔ اس نے کہا میرا باپ تو کہتا تھا مسلمان اتنے وحشی ہیں، اس قدر نفس کے غلام ہیں، جس دن وہ قبضہ کر لیں گے ہند پر تو اسلامی تو ہندوستانی ناریوں کی آبرو کو خاک میں ملا دیں گے، اور آپ تو مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو تیرا باپ کہتا وہ اسلام نہیں ہے، جو معین الدین کہتا وہی اسلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر اسی کا نام اسلام ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی۔ اب دیکھا سیرت کا عکس جمیل، سرکار نے اپنی سیرت اور کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا، غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج کے گھر میں۔ حضور غریب نواز کی امی کہتی ہے دراصل آپ کے والد سید غیاث الدین الحسینی رضی اللہ تعالی یہ بہت مالدار انسان تھے۔ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی یہ بہت مالدار انسان تھے۔ غریب نواز کی امی فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن 4 یا 5 سال کے تھے تو مجھ سے کہتے تھے امی اچھے کھانے بناؤ، اور اچھے کھانے مجھ سے بنواتے تھے، اور جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا تو محلے کے غریب بچوں کو بلا بلا کر کے لاتے اور دسترخوان بچھاتے اور ان بچوں کو بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ جب غریبوں کے بچے منہ میں لقمہ ڈالتے تو مجھ سے چمٹ کر کے کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور غریب نواز کے ملفوظات میں آپ 3 چیزوں کو زیادہ دیکھیں گے۔ غریب نواز نے زیادہ توجہ دی ہے، ایک تو دل کی صفائی پر کہ دل میں کسی کے لیے کینہ مت رکھو۔ دوسری نصیحت آپ کی یہ تھی کہ لوگوں زیادہ تر مجبوروں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ مجبوروں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، بے کسوں کی مدد کرنا، دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بنیادی تعلیمات ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دیکھو آج اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نوازے کچھ عطا کرے تو ہماری توجہ نہ بے کسوں کی طرف، نہ مجبوروں کی طرف، نہ یتیموں کی طرف، نہ حاجت مندوں کی طرف، نہ پریشان حالوں کی طرف، بلکہ آج کا مسلمان تو اتنا خود غرض ہو چکا ہے، آج کا مسلمان تو اتنا سیلفش
ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر جب وہ کسی حاجت مند کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی مفلس کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی محتاج کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی کلاش کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا، اور اللہ اکبر اس پر ہنستا ہے۔ یاد رکھنا، کسی کی مصیبت دیکھ کر کے ہنسنے والوں، فرمایا گیا جب تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسو گے اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک اس مصیبت میں تم گرفتار نہ کر دیے جاؤ۔ اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایمان دیا، غریبوں کو، اجنبیوں کو، 90 لاکھ کو ایمان دیا۔ دوسری بات، غریب نواز، غریب کہتے ہیں اپنے سے کم حیثیت والے کو، اپنے سے، اس کی تشریح دیکھو اپنے ذوق کے مطابق کروں، جس کے پاس بائک ہے اس کے سامنے سائیکل والا غریب ہے، جس کے پاس سائیکل ہے اس کے سامنے پیدل چلنے والا غریب ہے، جو پیدل ہے اس کے سامنے ننگے پیر چلنے والا غریب ہے۔ یعنی ہر مالدار کے سامنے غریب اور غریب کے سامنے ایک امیر۔ اب غریب نواز، جو غریب نواز سے کم حیثیت رکھتا ہے وہ سب غریب نواز کا غریب ہے۔ پھر وہاں بادشاہ بھی غریب ہے، کیونکہ جو نعمت غریب نواز کے پاس ہے وہ پھر غوری کے پاس کہاں ہے، پھر وہ خلجی کے پاس کہاں ہے، وہ التمش کے پاس کہاں ہے۔ وہ غریبوں کو نوازنے والے، اور خدا کی قسم نوازا سب کو۔ بچپن سے غریب نواز تھے، بچپن سے کیا پورا خاندان غریب نواز ہے، پورا خاندان غریب نواز ہے۔ ماں کسی ننھے سے بچے کو اگر کلمہ طیبہ کا درس دیتی ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک کہ ہندوستان کی مسجدوں سے اور مسجد کے میناروں سے آواز اذان کی بلند ہوتی رہے گی، ہر اذان کے کلمات سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا اظہار کرتے رہیں گے۔ مسجدوں کے گنبد و مینار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ ایسا عظیم دائی، ایسا عظیم مبلغ روئے ہندوستان نے، روئے زمین ہندوستان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس مجمع کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے باپ داداؤں کو غریب نواز کے فیوز و برکات سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہوگی، اور اگر کسی کے باپ دادا مسلمان ہو کر ہندوستان آئے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت بھی سرکار غریب نواز کے دسترخوان سے کوشہ چینی کرنے والوں کے صدقے میں ہوئی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں آئے تھے۔ یقیناً ایک بات میں اپنے جوانوں سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جس کے لیے غریب نواز یہاں خاص طور پر نہیں آئے تھے، میں اس ایک ہی بات کا تذکرہ کروں گا، سرکار غریب نواز جس کے لیے تشریف لائے تھے۔ سرکار غریب نواز انا ساگر کو اپنے کٹورے کے اندر سمیٹنے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کو زمین پر بٹھانے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے پال جوگی کے سر میں آسمان پہ اڑتے ہوئے، آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے سر میں اپنے نالین اور اپنے کھڑاؤں کی مار مارنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تو ضمنی طور پر ایسے واقعات ہو گئے، ان کے اصل آنے کا مقصد کیا تھا؟ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے؟ ان کے آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اشاعت اسلام۔ ہندوستان کی سرزمین کفرستان تھی، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے، ہندوستان کی سرزمین کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے۔ یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے۔ جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے، غریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا، اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑھنے والا شخص
گھر سے غسل کر کے صاف ستھرا بن کر کے نکلتا ہے تو یہ کسی اور نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ یہاں کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ مہینوں وہ لوگ غسل بھی نہیں کرتے تھے۔ نہانے کے نام سے جن کو چڑ تھی، جن کو ناخن بڑے کرنے کا شوق تھا، جن کا حال یہ تھا کہ کھانا کھاتے تو فوراً حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے کہہ کر دیا کرتے تھے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اور کھائیں گے، یہاں کھانے کا لوگوں کو اتنا شوق تھا۔ ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہند کی زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خواجہ نے ہند کی زمین پہ قدم کیا رکھا؟ آپ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، آپ رسول پاک کے نائب بن کر آئے، اپنے نانا جان کے نائب بن کر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حیرت کی بات ہے ہزاروں تلواریں جو کام نہ کر سکی وہ سرکار غریب نواز کے کردار نے کام کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں تلواریں ٹوٹ گئی ہے وہاں اس مرد درویش کی حکمتوں نے کام کیا ہے۔ آخر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے غریب نواز نے انقلاب برپا کیا؟ سرکار غریب نواز نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر! تو سرکار غریب نواز کا اللہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز اپنی پوری 97 سال کی زندگی میں اللہ نے ان کو 97 سال کی زندگی دی تھی، لیکن ہندوستان کی زمین پر ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکار غریب نواز 40 سال سے زیادہ کا وقت سرکار غریب نواز نے نہیں گزارا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 40 سالوں کے اندر، حالانکہ اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں لیکن ایک میں محتاط اندازہ پیش کر رہا ہوں، ان 40 سالوں کے اندر سرکار غریب نواز نے کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، کسی کو نہیں کہا۔ آنے والا سرکار غریب نواز کے کردار سے، آپ کے انداز سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے ملفوظات سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ خود ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو آخر وہ کون سے ملفوظات تھے؟ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ تو وہ کون سی گفتگو تھی؟ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ عشق رسول، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت اتنا ہوا کہ وہ عنوان کو میں چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول کہتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے، عشق رسول کی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ بتا دے۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، بچے ہیں، ننھے سے بچے، مدرسہ آتے جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے عبد القادر، عشق کرو گے کہ محبوب بنو گے۔ ماں کے پاس ایک اماں، اس سے سوال ہوتا ہے، ماں نے کہا بیٹا یہ سوال بڑا قیمتی ہے، تیرے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گی، ہمارے نکڑ پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھ۔ یہ گئے آقا غوث الاعظم، بابا میں جب مدرسے آتا جاتا ہوں نا تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب تھا؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ کل گئے تو وہاں وہ تھے ہی نہیں، نوجوانوں وہاں کھڑے تھے حیران کہ کیا کروں، وہ تو ہے نہیں جواب دینے والے۔ کچھ نوجوان نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے؟ کہا یہ ایک بابا بیٹھتے تھے دکھتے نہیں ہیں۔ کہا وہ بڈھا کل مر گیا ہے، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کا مذہب بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جنگل میں پھینک دی، اسے نہ کفن دیا نہ دفن۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، لے چلو گے؟ لے چلے۔ تو جب لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھے؟ کتے بلی کوے چیل لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور اس لاش کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ننھے سے غوث اعظم نے دیکھا تو لرز گئے اور کہا بابا آپ تو اللہ والے لوگ ہو، آپ تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا، آپ نے جواب دینے کے لیے کہا جواب دیا نہیں۔ تو لاش سے آواز آئی بیٹے تیرے ہی لیے تو میں جواب بنا ہوں۔
میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے کہا تھا جواب بن جاؤں گا، تو جواب بن گیا ہوں۔ دیکھ عبد القادر، میں نے عشق کیا تھا، عشق۔ عاشقوں کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے نا اس منزل سے گزرنے کی، عشق کرنا، ورنہ محبوب بننے بھلائی جا محبوب بن جا۔ لیکن وہ تھے غوث اعظم نہ تھا، انہیں کہتے ہیں مگر میں تو عشق کروں گا، میں تو عشق کروں گا۔